عربی منافقون، یہ جو آپ کے ارد گرد آراب ہے، ان میں سے اکثریت منافقوں کی ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور یہ جو اہل مدینہ ہے ان کو بھی نفاق کا مرض ہے۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو رسول اللہ کی ہجرت سے پہلے اس شہر کا نام یثرب تھا۔ اگرچہ تورات، انجیل اور زبور میں اس مدینہ طیبہ کا ذکر موجود ہے، نخلستان یعنی کھجوروں کا علاقہ۔ اس تعارف کے ساتھ اس شہر کا سابقہ کتابوں میں تذکرہ موجود ہے کہ نبی آخر الزمان یہاں ہجرت فرما کے تشریف لائیں گے۔ چنانچہ سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب شخص ہے کہ جو تبا قوم کا بادشاہ اس علاقے میں آیا اور اس کے ساتھ 10,000 علماء کا گروہ ہوتا تھا۔ جہاں بھی وہ جاتا 10,000 علماء اپنے ساتھ رکھتا، اور جب اس جگہ پر آ کر ان علماء نے پڑاؤ کیا، ٹھہرے، تو وہاں سے اپنا قیام پورا کرنے کے بعد جب نکلنے لگے تو علماء نے طبا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا کہ ہم ادھر ہی رہیں گے، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ اس نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ تم اتنے عرصے سے میرے ساتھ سفر کر رہے ہو، یہ کام، یہ بات ہم نے پہلے کبھی نہیں کہی، اب کیا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ہمارے علم کے مطابق سابقہ کتابوں کی جو مبشرات ہے اس کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں نبی آخر الزمان ہجرت کر کے تشریف لائیں گے، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہیں پر رہیں اور ہم ان کا استقبال کریں۔ تو پر اس بات کا بڑا اثر ہوا، اس نے کہا اچھا ایسی عظیم ہستی یہاں تشریف لائے گی۔ اس نے کہا میری تو مجبوریاں ہیں، البتہ یہ خط لے لو۔ اس نے خط لکھا جس میں اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا زمانہ شاید نہ پاؤں لیکن میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی معاونت میں، آپ کے ساتھ تعاون میں اپنی زندگی گزاروں گا۔ چنانچہ وہ خط اس نے اپنے جانشین کو، ایک شخص کو دیا کہ یہ میری طرف سے وہ خط، کہتے ہیں کئی 100 سال تک وہ سلسلہ چلتا رہا، نسل در نسل وہ خط منتقل ہوتا رہا۔ وہ جناب سلمان فارسی کی اس نسل سے ہے کہ جن کے پاس وہ خط موجود تھا۔ چنانچہ جب رسول پاک ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لے گئے تو جو آپ کی سواری مبارک تھی، اونٹنی تھی، ہر کوئی اس کی نکیل پکڑتا تھا، حضور میرے گھر آ جائیں، حضور میرے گھر آ جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نکیل چھوڑ دو، یہ معمور من اللہ ہے، اللہ کا جہاں حکم ہوگا وہاں یہ خود ہی بیٹھ جائے گا۔ تو حضرت ایوب انصاری کا وہ ڈبل سٹوری مکان تھا، اوپر چبارہ تھا، تو وہاں جا کر وہ اونٹنی بیٹھ گئی۔ ایوب انصاری کی قسمت جاگ گئی۔ رسول پاک اس کے گھر تشریف لے گئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام فرمایا، اور آپ نے جب وہاں تشریف فرما ہوئے تو سب سے پہلی بات جو رسول اللہ نے کی، سب سے پہلا کلام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ ایوب
میرا خط میرے حوالے کر دو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے جانتے تھے. اور اسی طرح کا مدینہ پاک میں ایک وادی عقیق ہے. یہ جو عقیق نہیں پہنتے، یہ عقیق عین کے ساتھ، وہ ایک برساتی نالا ہے جہاں بارش ہو تو پہاڑوں کا پانی جمع ہو کے تو مدینہ پاک کے قریب سے جو گزرتا تھا اس کی آبی گزرگاہ ہے. کافی چوڑی جگہ ہے، کافی لمبی جگہ ہے. تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کے ساتھ تشریف لے گئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حاجت فرمائی اور وضو فرمایا. دو طرح کا وضو رسول پاک کرتے تھے، ایک نماز کا سا وضو، اور اگر نماز نہیں پڑھنی پھر بھی رسول پاک قضاء حاجت کے بعد باقاعدہ استنجا کرنے کے بعد وضو فرماتے تھے. اور وہ وضو اس سے ہلکا ہوتا تھا. وہ وضو فرما کے تو آپ ایک درخت کے سائے میں لیٹ گئے. ایک صحابی جو ساتھ تھے اس کی گود میں سر رکھا اور لیٹ گئے. اس صحابی نے عجیب منظر دیکھا کہ وادی کی دوسری جانب سے اس جو آبی گزرگاہ تھی وہاں سے پانی شانی تو تھا نہیں، وہ تو بارشوں میں آتا پانی. پرلی طرف ایک درخت ہے، وہ وہاں سے چل کر رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کچھ دیر وہاں کھڑا رہا اور پھر وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا گیا. صحابی جو ہے وہ تحیر میں اور تعجب میں مبتلا ہوا کہ رسول پاک جب اٹھیں گے تو میں حضور کو بتاؤں گا. میرے آقا جب بیدار ہوئے تو اس نے کہا حضور میں نے کہ جی منظر دیکھا ہے کہ وہ سامنے درخت چل کے یہاں آیا تھا، کچھ دیر یہاں ٹھہرا پھر واپس چلا گیا. یہ منظر میں نے دیکھا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا جب سے وہ درخت پیدا ہوا ہے اس کو اس بات کا علم تھا کہ اس وادی میں آؤں گا. اس وقت سے یہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا مالک جب تیرا حبیب یہاں آئے تو مجھے اس کی بارگاہ میں سلام کرنے کی اجازت دینا. اور میرے صحابی وہ یہاں آیا تھا، اس نے مجھے سلام کیا تھا، میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تھا، پھر وہ درخت واپس اپنی جگہ پر چلا گیا. تو وہ وادی عقیق اس نے کہا تو حضور تو سو گئے تھے. میرے آقا کی نیند عام نیند نہیں ہے. ہماری نیند میں رسول اللہ کی نیند میں بڑا فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا، میرا دل جاگتا رہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے اس شہر میں آئے جس کا نام مدینہ نہیں تھا، اس کا نام تھا یثرب، یعنی بیماریوں کا گھر. اور پھر جب یہاں حضور تشریف لائے پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی تندرست آدمی یہاں آتا تو بیمار ہو جاتا. آپ کو ہوا اتنی تعفن اور اتنی بدبودار اتنا سارا نظام تھا. جب میرے آقا تشریف لائے تو شہر کا نام ہی تبدیل فرما دیا. آپ نے اس کا نام رکھا تابا. اچھا پاک. جب رسول پاک تشریف لائے تو آپ نے قیام فرمایا یہاں قباء شریف میں، اور وہاں پر آپ نے پہلی مسجد قائم فرمائی. اور وہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کے بارے میں دریافت کیا کہ یہاں کوئی پانی کا انتظام ہے یا کہ انہوں کا ضرور یہاں پانی ہے. بیر عریس، وہ جو بندہ ہمیں لے گا وہ جس نے کہا یہ بیر اوس ہے، وہ بیر اوس نہیں. میں نے پڑھا اس کو شیخ عبداللہ کو سے دہلوی کو، انہوں نے کہا جب رسول پاک تشریف لائے یہاں مدینہ پاک میں تو ویسے تو بے شمار کنویں تھے جو رسول پاک کی آمد پر جاری ہوئے، لیکن صرف 7 کنویں ایسے ہیں. جذب القلوب میں شیخ عبداللہ کو سے دہلوی لکھتے میرے زمانے میں نے 7 کنویں کی زیارت کی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے ہیں. تو وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیر عریس ہے. حضور وہاں تشریف لے کے وہ ایک بندہ پانی نکال رہا تھا، اب نے اس سے پانی طلب کیا، اس نے ڈول نکال کے پیش کیا، اس میں سے حضور نے پیا اور باقی جو ڈول تھا اس میں اپنا لعاب ڈالا اور پھر واپس ڈول پھینک دیا. پہلے تھوڑا پانی کھارا تھا اور گدلا تھا،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوٹے کا رنگ ڈالا تو وہ اس کی قتلہ پن بھی ختم ہو گیا، شیشے کی طرح صاف پانی اگر میٹھا بھی ہو گیا۔ اس کنویں کے بارے میں جو مسجد قباء سے شمال کی جانب میں اس کنویں پر استفاق کیا، وہاں میں حاضر ہوا، وہاں بیٹھ کر میں نے باقاعدہ وہ جگہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابوبکر صدیق نے سایہ کیا تھا جب حضور نے ہجرت فرمائی، تو چونکہ سفر رہا مکہ سے مدینہ کا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کی خدمت کی اور آپ کے ساتھ چلے۔ رسول اللہ کے جو اثرات تھے حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت پر ایسے پڑے کہ شکل بھی رسول اللہ کی طرح ہو گئی اور جسم بھی حضور کی طرح ہو گیا۔ مدینہ والوں کو مغالطہ ہو گیا کہ رسول اللہ کون ہے اور ابوبکر کون ہے۔ اب اس مغالطے میں کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ملنے لگے، تو جناب ابوبکر صدیق وہاں کھڑے ہو گئے اور اپنی چادر سے حضور پر اس طرح سایہ کر دیا تاکہ پتہ چلے کہ آپ کا یہ ہے اور غلام یہ کھڑا ہے۔ میں وہاں اس جگہ پر حاضر ہوا جہاں پر یہ واقعہ ہوا اور جہاں حضور وہاں انہوں نے اس جگہ کو ایسے کور کیا ہوا ہے اور وہاں مصلی پڑے ہوئے تھے، میرے کچھ ساتھیوں نے وہاں نماز پڑھی، تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو باغ تھا اس کے اندر جو میرے عریس تھا وہاں آپ تشریف فرما ہو گئے۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں گھر سے چلا اس نیت سے کہ میں آج سارا دن رسول اللہ کے ساتھ گزاروں گا، تو مجھے حضور مسجد قباء میں نہیں ملے، تو میں نے حضور کے ساتھ تلاش کیا تو پتہ چلا کہ آپ یہ میرے عریس پر تشریف فرما۔ میں اندر گیا تو اکیلے حضور کھڑے تھے، تو جا کے حضور کو ملا، حضور کنویں کی منڈیر پر کنویں میں ٹانگے نیچے کر کے تو بیٹھے ہوئے۔ میں نے جا کے سلام کیا، آپ نے فرمایا دروازے پر کھڑا ہو جائے کوئی آئے نا، کہتے میں کھڑا ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد اس باغ کے کنویں کے باغ کے دروازے پر دستک ہوئی، تو میں گیا، پوچھا کون ہے؟ کہا میں ابوبکر ہوں۔ کہا پھر ٹھہرو تو حضور سے اجازت لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے عرض کیا حضور ابوبکر ہے، فرمایا آنے دیں، اور فرمایا پہلے ان کو بشارت دے کر جنت کی کہ تو جنتی، پھر اس کو اندر بلاؤ۔ اندر بلایا، ابوبکر صدیق آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس کنویں کی منڈیر پر جس طرح حضور میں ٹانگے نیچے کر کے بیٹھے اسی طرح وہ حضرت ابوبکر صدیق میں بیٹھے۔ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ جو میرا بھائی گھر ہے وہ بھی کسی طرح آ جائے نا تو جیسا ہے۔ مقصد تھا کہ جو بشارت مجھے جنت کی ملی ہے رسول اللہ سے، اگر یہ بشارت حضرت فاروق اعظم کو بھی مل جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد فاروق اعظم بھی آ گئے اور انہوں نے دروازے پر دستک دی، اس نے کہا ٹھہرو میں اجازت لیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا تو جنتی ہے اور اس کو اندر آنا، وہ بھی اسی طرح بیٹھ گئے۔ تیسرے حضرت عثمان غنی تشریف لائے رضی اللہ عنہ، انہوں نے اسی طرح اجازت مانگی، جنت کی بشارت دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اندر طلب فرمایا، وہ بھی اسی طرح بیٹھ گئے۔ ہمارے غزالہ الحفاظ میں شاہ ولی اللہ منصور دہلوی علیہ رحمہ اس روایت کو نقل کر کے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلفاء کی ترتیب کو قائم فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ کہ پہلے ابوبکر ہوں گے، پھر عمر ہوں گے، پھر عثمان ہوں گے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما رہے۔ وہ جو کنواں ہے اس کنویں کے اندر سیڑھیاں نیچے جاتی تھی۔ پھر کسی زمانے میں مجموعہ زمانہ کے ساتھ جو مجوسی مالی تھا تو اس نے اس کے نفس میں خباثت کے اس نے کنویں میں کوئی چیزیں پھینک دی، وہ بند کر دیا، پھر اس کو دوبارہ کھولا گیا۔ تو یہ میرے عریس جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء شریف میں تھے تب رسول پاک وہاں تشریف فرما رہے، اور جس مکان میں رسول اللہ جلوہ افروز ہوئے وہ مکان ابھی تک اسی طرح قائم اور دائم